اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ جناب پروفیسر اقبال حسنین صاحب جو پرو چانسلر ہیں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کے، نشین پر تشریف فرما محترم جناب کریم حفیظ صاحب جو دلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہیں، میرے ساتھی میرے چھوٹے بھائی جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان اورنگ آباد مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری جماعت کے تمام معزز رفقا، میں سب سے پہلے جناب کریم حفیظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ان کی کتاب کا رسم اجرا عمل میں لایا گیا۔ جو مضامین انہوں نے بڑی محنت اور مشکل کے ساتھ اس کو کاغذ پر انہوں نے لکھا، اس کا آج مجموعہ یہاں پر شائع کیا گیا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کے قلم میں اللہ اس میں طاقت دے، تاکہ ملک کے اس موجودہ دور میں وہ سچائی کو اور حق کو بے باک طریقے سے لکھتے رہیں اور اپنی زبان سے اس کو بیان کرتے رہیں۔ میں آج کے اس نشست میں معزز حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس نشست میں آپ نے شرکت کی، اور یقیناً آپ تمام کا وقت قیمتی ہے، اور میں نے کریم حفیظ صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں مختصر بولوں گا کیونکہ مجھے آپ کی اس موجودگی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ تمام اپنے اپنے شعبہ جات میں، اپنے اپنے معاملات میں اپنا ایک مقام اللہ کے طرف سے آپ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی تجویز ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کھل کر آپ سوال کریں یا اپنی تجویز کو رکھیں۔ ہم لوگ بولتے بہت ہیں مگر ہم میں سننے کی طاقت نہیں، تو اگر ہم آپ کی زبان سے اگر کوئی اچھی بات نکلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنسٹرکٹیو سجیشن یا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا تو وہ قابل قبول ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو عنوان رکھا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل، میں جو یہاں پر ابھی بات کہی گئی اس تمام باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں، اس سے متفق ہوں، مگر میرے دل میں بھی بات چیزیں پیدا ہوتی ہیں، میں انسان ہوں، کہ اگر بابری مسجد کی شہادت کے بعد 30-32 سال کے بعد اگر کسی کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جاتا تو یہ صرف مسلم اقلیت نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر انصاف ہوا نہیں ہوا۔ اگر نیشنل سیمپل سروے یہ کہتا ہے 2014 کا کہ ملک میں 60 لاکھ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اس میں قریب 5% مسلمان آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اگر ڈراپ آؤٹ ریٹ 17.6% ہے مسلمانوں کا، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی اہم وجہ اردو کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس فائنینشیل ویئرفال نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ اگر گریجویشن میں 3% ہے، اور اگر انٹر جنریشنل موبلٹی میں مسلمان دلتوں سے کم ہے،
जेल में अंडर ट्रायल में सबसे ज्यादा है। UAPA में कानून लगाने में आदिवासी दलितों के साथ मुसलमानों का नंबर आता है। और दिल्ली के दारुल हुकूमत में मौजिज़ हजरात, जिनको मौजिज़ कहना भी अंडरस्टेटमेंट होगा, वो अगर ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो और उनको मंत्री बना दिया जाता है, अगर दिल्ली के मुल्क की दारुल हुकूमत में एहतजाज करने का हक हर एक को हासिल है, मगर एहतजाज में अगर गाली दी जाती है मुसलमानों को और खुलेआम उनको मारने की, उनको खत्म करने की बात की जाती है, तो वजीर दाखिला जनाब अमित शाह के अंडर जो पुलिस है वो कहती है कि अननोन पर्सन्स ने बात कही है, तो फिर नोन पर्सन्स कौन है, ये हमको समझना चाहिए। ये सवालात हैं और मैं आपसे फिर से वही बात, पुरानी बात, जो बहैसियत एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि हम 75 साल इस मुल्क की आज़ादी को मनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम तमाम को ये मुहासबा भी करना है, सोचना भी है कि क्या हम एक सियासी कुव्वत या ताकत बनकर उभरेंगे या फिर इसी तरह हम लोग डर डर कर खौफ से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। मेरा मानना यह है, मेरी जमात, मेरी सियासी पार्टी का मानना यह है कि भारत को अगर और मजबूत करना है, भारत को मुस्तहकम करना है, बल्कि अगर भारत को चीन के बराबर खड़ा करना है, आंखों में आंखें डालकर चीन से या फिर एक सुपर पावर या एक ताकतवर मुल्क बनना है, तो भारत में अक़लियतों को उनका मुकाम हासिल होना चाहिए, मुकाम मिलना चाहिए। मगर भारत की अक़लियतों को अगर अपना मुकाम हासिल करना है तो भारत की अक़लियतों को एक फैसला लेकर अपनी सियासी ताकत को, अपनी सियासी शनाख्त को, अपनी सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं वो नाम निहाद सेकुलरिज्म की भूल भुलैयों में रहकर कुछ हासिल कर लूंगा, तो यकीनन इनफरादी तौर पर आपको ओहदे मिल जाएंगे, मगर इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम अक़लियत का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कल हकीकत है, इसके कई तजुर्बे हो चुके हैं। लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि आपकी 3 या 8 या 9 जीत जाने से क्या होता है, तो मैं ये पूछता हूं कि आप उन लोगों से क्यों नहीं सवाल करते जो भारत की कास्ट है, कम्युनिटी है, उनके 8-10 भी जीत कर आते हैं, तो उनसे कोई सवाल नहीं करता। सेकुलरिज्म यकीनन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और रहेगा, मगर सेकुलरिज्म को समझना जो मैं समझता हूं वो है कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मगर जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है वो एक मुनाफिकाना तौर पर वो सेकुलरिज्म जिसको इस्तेमाल किया जाता है। आसाम में अजमल साहब से अलायंस हुआ, आप नहीं जीते तो दाढ़ी वाली और जिसके सर पे टूटी उस पर जिम्मेदारी लगा दो कि अगर ये नहीं होते तो हम जीत जाते। ये हकीकत है। दिल्ली में 82% मुसलमानों ने मौजूदा वजीर आला की पार्टी को वोट किया, मगर मौसूफ का बहादुर इतने हैं कि जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो वो गांधी की समाधि पर जाकर अपने आप को गूंगा बनाकर बैठ गए। यह हकीकत है सेकुलरिज्म की, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की। इसीलिए हमारा मानना यह है कि हमको अपनी एक लीडरशिप बनाना, और मैं जानता हूं, मैं जब मनमोहन सिंह साहब का दूसरा दौर था यूपीए का, तो एक बीजेपी के अब एक बहुत बड़े एमपी हैं, मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का मसला पैदा हो गया।
تو اس وقت ایسے ہی ہمارے جاننے والے بیٹھ کر بول رہے تھے کہ آپ کی تقاریر سے، مجلس کے پوزیشننگ سے ملک میں ایسا ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا وہ سامنے دیکھو آپ سینٹرل ہال میں ایک گروپ جا رہا تھا ایم پیز کا، اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم پیز تھے، اور قریب میرے خیال سے 30 یا 35 ایم پیز کا گروپ تھا۔ میں نے کہا کہ کون کون ہے اس کو بتائیے، تو صاحب نے کہا کہ اس میں یہ فلاں پارٹی کے ہیں، یہ فلاں پارٹی کے ہیں، فلاں پارٹی کے، سب پارٹی کے۔ میں نے کہاں جا رہے ہیں آپ کو معلوم؟ تو بولے ہاں وہ کچھ ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ڈیٹ آف برتھ کا مسئلے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم ڈیتھ بیڈ پر ہیں؟ اور ڈیٹ آف برتھ کے لیے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے تمام پارٹیز کے اوپر کلک ہو کر جا رہے ہیں، اور آپ میں سے سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ چیز کو ہم کو رات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امتیاز جلیل صاحب نے صحیح کہا کہ اورنگ آباد میں 22 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس اتحاد المسلمین نے ہرایا، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو پچھڑے سماج کے تمام طبقات کو، جس کو ونچت سماج کہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اس سے بالکل اعتراض نہیں ہے۔ اور بہار میں ہم نے کامیابی حاصل کی، ہم بہار میں ایک الائنس کا حصہ رہے، الحمدللہ ہم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی۔ اب بہار کی کامیابی ہو گئی تو اس کے بعد پھر الزام ہم پہ شروع ہوگا کہ آپ کی وجہ سے۔ میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کریڈٹ نہیں دیتے، ہار جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دیکھیے ملا جی کی وجہ سے ہار گئے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیت کیوں نہیں پا رہے؟ آپ جیت اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ سب کے سب فرقہ پرست ہو چکے ہیں، اور ہم اور آپ کو یہ ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تلخ ریالٹی ہے۔ اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں جو لیڈر بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے 50 سال کی عمر میں، وہ ہار گئے ہیں اتر پردیش سے۔ اور کہاں سے جیتتے ہیں؟ اس حلقے سے جیتتے ہیں جہاں پر قریب 25-30% مائنورٹیز کا ووٹ تھا۔ اور پھر ان کا الزام ہم پر یہ کہیں آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ بھارت میں اگر فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے تو یہ 30-40 سال کی سافٹ ہندوتوا جو برسر اقتدار پارٹیوں نے اس کو استعمال کیا، ریجنل پارٹیز نے استعمال کیا، اس کا یہ نتیجہ آج نکل رہا ہے۔ اور اگر کل کے دن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد مجھے اللہ سے میری دعا ہے اور ہم کوشش بھی کریں گے، مگر کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو فرقہ پرستی کا زہر کونے کونے میں، جسم کے کونے کونے میں پہنچ چکے ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ فرقہ پرستی رہے گی۔ تو یہ حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا ضروری ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے، آپ کو اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ضلع پریشد کے چناؤ کیوں نہ ہو، بلدیہ کے انتخابات کیوں نہ ہو، اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کیوں نہ ہو۔ ہم کو اپنی آواز کو، اپنی پہچان کو، ایک شناخت کو رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ امبیڈکر نے صحیح کہا تھا، بابا صاحب امبیڈکر نے، کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ سے ہی ہر طاقت کے کمرے کی چابی، بابا صاحب نے کہا تھا کہ اسی میں، اور اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی تجاویز ہیں، سوالات ہیں تو ضرور آپ پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔